رمضان کا آخری اشرا جو ہے لیکن ان سے آزادی کا نجات حاصل کرنے کا معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ہمیشہ کی ٹی وی نیشنل کی یہ اعلیٰ اور پاکیزہ روایت ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت اشروں کے اندر خصوصاً پہلا اشرہ جبوزہ، پھر دوسرا اور اب تیسرا جہنم سے آزادی کا، تو اس میں جس انداز سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پی ٹی وی نیشنل ہمارا قومی چینل، مبارکباد کے مستحق ہیں سارے لوگ جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں، جو ایک سے ایک یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بہترین انداز سے اس پروگرام کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے اور ہر ایمان والے کے دل پر ایک عجیب کیفیات طاری ہے۔ جناب حامد سلیم صاحب، میری طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آپ کا سوال انتہائی بہترین ہے اور اس کی ڈیٹیلز میں اگر دیکھا جائے تو آپ نے جس انداز سے یہ پوچھا کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو آج یہ جو اشرا ہے اس میں وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے، تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر انوار سے خیرات پانے کے لیے جب چلتے ہیں تو بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، الغرض سیاستہ کی تمام کتب ہیں، اور یہ جو آپ نے پہلے ایک ٹرانسلیشن کی حدیث کی وہ عربی کے الفاظ یوں ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے، جس حضور کے امتی ایمان اور احتساب کے ساتھ، معزز ناظرین کرام یہ سوال اپنی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے آزادی پائیں گے، وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان، پہلی بات ایمان کے ساتھ، اس کے بعد احتساب کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ایمان کیا ہے؟ پہلے ایمان کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ کنڈیشنل بات ہے، یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کے بغیر روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہچان کو، نبی پاک کی رسالت کو، اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، روز آخرت پر، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان اشیاء پر، ان چیزوں پر ایمان ہو، اور ایمان کے ساتھ قلبی کیفیات یہ ہوں کہ دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مولا میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں مجرم سمجھتا ہوں۔ ناظرین کرام، بندہ خود اپنی احتسابی جب کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنی نفس پر زیادہ بصیرت رکھتا ہے، اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ اس سے کون کون سے ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہیں کہ جن سے وہ معافی کا طلبگار ہو۔ ناظرین کرام، رحمتوں کا اشرا ملا تو رحمتیں اس کی وسیع ہوئی، پھر مغفرتوں کا اشرا آیا، اس کی مغفرتیں عام ہوئیں، پھر یہ آخری بات آئی کہ جہنم سے آزادی، تو اسی کو جہنم سے آزادی نصیب ہوگی، اس کی تخصیص نہیں ہے۔ ایمان کی حالت مل گئی اور اس کے بعد اس نے رب کی رحمتوں کو پا لیا، اس کی مغفرتوں کو پا لیا، اپنا احتساب کیا۔ احتساب یہ ہے کہ کسی گناہ میں وہ اللہ تعالیٰ بشاہ ملوث ہیں تو اس گناہ سے سچے دل سے طائب ہو جائے، اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑ دے اور پھر اس طرف ارادہ بھی نہ کرے، اس پر زبان اور استقرار اس پر پکڑ لے اور یہ سمجھے کہ اب اس کے ساتھ مولا کا جو تعلق بن گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ، شیطان نے قسم اٹھا کر کہا تھا سب عزت کا، تیری عزت کی قسم، تو رب نے بھی کہا تھا اگر شیطان تو میری عزت کی قسم اٹھاتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ میرا بھی بندہ، میرے گناہگار بندے جب بھی، اور پھر میرے محبوب کے امتی رمضان المبارک کی ایسی بابرکت ساتھیں ان کو عطا کر دوں گا، ان کو رحمتیں دوں گا، مغفرتیں دوں گا، ارے ایک ایسا عشرہ بھی رکھ دوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی ایک بندہ ایک مرتبہ بھی
سوال کر دے گا مولا اللہم اجرنی من النار، تو میں اس کو جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ اسی بات میرے ذہن ہے کہ رمضان کا آخری چند ایام رہ گئے، ایسے لوگ جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، تھوڑے دن رہ گئے، اگر وہ اسی ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ جو ٹائم گزر گیا، جو چند روز رہ گئے ہیں، اگر وہ ان میں کوشش کریں اور ایک نیت سے دعا مانگیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ باقی جو ٹائم گزر گیا اس سے بھی وہ حقدار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کو معافی کو قبول کرے اور ان کو بھی اتنا ہی ثواب ہو جائے جتنا ایک پورے رمضان میں روزے رکھنے والے تھے۔ ماشاء اللہ، وائے نا، کیوں نہیں۔ جناب سلیم صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو ابھی تک بری بریوں میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا ناظرین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اتنا وسیع فرمایا ہے، اور اس وقت جب یہ بات ہوئی شیطان نے سارا زور لگایا اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچتا رہا، لیکن ہم نے بھی یہ کہا کہ اب نفس کی بات نہیں مانیں گے، اب شیطان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کا داؤ اور مکر اور اس کے فریب میں ہم نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا ہے کہ اے محبوب ان کو بتا دو کہ ان کی جب جان میں ہے، جان نرخرے تک نہیں آئی، اس سے پہلے تک میری بارگاہ میں جو بھی آئے گا میں اس کی شکل کو نہیں دیکھوں گا، میں اس کے پھر برے اعمال کی طرف نہیں دیکھوں گا، وہ میری بارگاہ میں جب آ جائے گا تو میں اس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دوں گا، اور اس رمضان المبارک کی بابرکت ساتھوں میں اس کو ایسی برکتیں اور ایسے کرم عطا فرماؤں گا کہ شیطان، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کب یہ جمعرات کی جو ہے وہ رات آتی ہے یا جمعے کا، حدیثوں میں ملتا ہے، حضور نے فرمایا کہ کئی لاکھ جو ہے وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو شیطان اور اس کے جتنے بھی دیگر چیلے ہوتے ہیں وہ سب اپنے سروں پہ خاک ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو کہ یہ لوگ جو ہے وہ جنت کی طرف چلے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، ان کو فلاح دے دی، ان کے اوپر اپنی رحمت کر دی ہے۔ وہ سارا زور لگاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اپنی طرف بندے کو متوجہ کر کے اس کو اپنے لطف و کرم کے ساتھ نواز دیتی ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ دوستوں وغیرہ سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں، اب ہم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آج یہ افیل پارک کے پاکستان میں تھا، آپ نے بھی جو آپ سے سوال ہوئے ان میں بڑا انٹرسٹ مجھے یہ ہوا کہ رمضان کو جانے کے قریب ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، ایک سوال سے چھوٹا سا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رمضان میں لوگ تعالیٰ کی طرف اتنا رجوع کرتے ہیں، اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا ان کا بہیویئر ہوتا ہے، ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے